بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سرورفنان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کے پارٹ نمبر 6 کی طرف۔ آہٹ پر فاروق نے اسے دیکھا، بس وہ ایک لمحہ تھا۔ فاروق نے اسے گھسیٹ کر خود سے قریب کر لیا، ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو حرکت کی یا بات نکالے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ پروا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فاروق کا مضبوط ہاتھ ڈھکن کی طرح اس کے منہ پر جمع ہوا تھا اور بازو شانے سے ہوتا ہوا گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ گٹاگٹ تصویریں لینے لگا۔ اسے مشکل تو ہو رہی تھی، پر وہ اس مشکل صورتحال میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اتنی عجیب صورتحال تھی، فاروق کے اتنی قریب تھی کہ نظر اٹھا کے اس کی گردن پر لگے زخم کے نشان کو دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے اس عالم میں کتنی دیر ہو گئی۔ پروا کو یوں لگا جیسے صدیاں گزر گئی۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ اگر نیچے جا کر کسی سے کچھ کہا تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں، پر میری مجبوری تھی۔ آپ ہی عین وقت پر نازل ہوئی۔ فاروق نے اس کے گرد اپنا لپیٹا ہوا مضبوط ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ ایک کے بجائے 2 سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور سیدھی کمرے میں گھسی۔ آنسوؤں کے سمندر ابل پڑنے کو بےتاب تھے۔ اس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گٹی آدمی اگر کچھ کر دکھانے پر اتر آتا تو اس کے آگے سوچنا بھی قیامت لگ رہا تھا۔ اس صورتحال کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ فاروق کی اس جرأت نے اسے سر سے پیر تک جھلسا دیا تھا۔ دل چاہا احسان بھائی کے ریوالور کا پورا راؤنڈ اس پر خالی کرے، اتنا مارے کہ جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نکل جائے۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ ارم جگانے آئی پر تب نہ اٹھی۔ اقرا بھی کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے انکار کر دیا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پری کیا ہوا؟ وہ پیار سے بولی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے حویلی جانا ہے بابا صاحب، مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ اسی رفتار سے رو رہی تھی۔ اچھا چلی جانا، فی الحال اٹھو اور کھانا کھا لو۔ اقرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور پورے گھر والوں کو خبر ہوگی کہ پروا کو گھر یاد آ رہا ہے۔ پری میں نے تمہاری پرسوں کی سیٹ کنفرم کروا دی، اب مسکراؤ۔ احسان بھائی نے اسے دلاسا دیا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ہاں حویلی جانے کی خوشی تھی، پر ساتھ فاروق کو سبق سکھانے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ پری کیا ہوا؟ ارم نے اسے بلایا تو اس کا ہاتھ اسے جھٹک کر آگے اٹھ بیٹھی۔ اچانک اس کی نظر اقرا آپی پر پڑی جو دم بخود سحر زدہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں یوں ہی دیکھتے ہی وہ چونک اٹھی۔ فاروق پائپ لگائے پورچ میں کھڑی گاڑی دھو رہا تھا، پینٹ کے پانچے اوپر کیے، شرٹ کی آستینیں فولڈ کیے وہ بظاہر مگن تھا اور اقرا آپی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرے آگے ہوئی تو اقرا آپی نے اسے دیکھتے ہی کتاب آگے کر لی۔ اس واقعے کے بعد وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی۔ وہ زور و شور سے کپڑے سے ونڈ سکرین صاف کر رہا تھا۔ اس کے تینوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پروا کا دل چاہا کہ گملوں کی مٹی اس کے منہ پر مل دے۔ وہ زیر لب گنگنا رہا تھا۔ غور سے سننے پر پروا کے سمجھ میں آیا۔ تیری زلفوں سے بادلوں کو رنگت ملی، تجھ کو چھو کر ہوائیں معطر ہوئی۔ پروا کی نگاہ بے اختیار اقرا آپی کے کھلے ہوئے بادلوں پر پڑی جو ہوا میں لہراتے تو وہ نزاکت سے سمیٹ لی۔ اس عالم میں ہمیشہ سے اچھی لگ رہی تھی، پر نہ جانے کیوں پروا کو پہلی بار وہ اچھی نہ لگی۔ اس کا سبب وہ خود بھی نہ جان پائی اور اندر چلی گئی جیسے یہ منظر برداشت نہ ہو رہا ہو۔ پروا اپنے شاندار سے بیٹ میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ ایک دم حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس نے براہ راست منہ سے لگا لیا اور گٹاگٹ پینے لگی۔ اس نہ جانے کیوں بے چینی سی تاری تھی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹی تو نیند دور تک امکان نہ تھا۔ اسے اپنا دایاں رخسار، گردن، کان، پہلو سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے سے گردن پر زخم کا نشان پروا کی آنکھوں کے آگے ٹھہر گیا۔ ایک آہنی ہاتھ اس کے منہ پر جما ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے رونا چاہ رہی تھی پر رو نہیں پا رہی تھی۔ فاروق تم بہت خراب ہو، اس نے سسکی لیتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ہر ایک دن اداس دن، تمام شب اداس، کسی سے کیا بچھڑ گئے جیسے کچھ بچا نہ تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین پروا کی غیر معمولی خاموشی کو برداشت کر رہے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی وہ چپ چپ سی تھی۔ کسی ملازم کو اس کی سستی پر نہیں ڈانٹا، نہ سڑک پر کھڑے ہو کر کام کروایا۔ باغ بری بھی اسی بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ باغ بری بی بی سائنٹ کا رنگ کتنا پیلا پڑا ہوا ہے۔ اس کی ادھیڑ عمر ملازم فاطمہ نے اس کی توجہ ادھر کروائی اور اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سیدھی پروا کی طرف بڑھ گئی۔
پروا ان سے بڑے احترام سے پیش آتی۔ دی رانی کسی نے کچھ کہہ دیا ہو یا چپ چپ ہو؟ وہ گاس پر بیٹھ گئی۔ نہیں اماں، پروا بے دلی سے مسکرائی، پر میری دی کو نظر لگی ہے، میں ابھی مرچیں لے کر وارتی ہوں آپ کے اوپر سے۔ فاطمہ اندر مرچیں لینے چلی گئی۔ وہاں مجھے نظر لگی ہے بہت بڑے دیو کی۔ اس کا دل اندر سے رونے لگا۔ فاطمہ مرچیں لینے گئی تھی۔ دھی یوں نہ رہا کرو، وڈیرا سائی کی جان ہے تم میں۔ وہ اس کے گرد مرچیں پھیرتے ہوئے تلقین کر رہی تھی۔ پروا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کی قمیص میں غائب ہو گیا۔ اور میری جان تو بری دوپہر میں کوئی لے گیا۔ باغ بری اس کے گیلے بالوں میں کو نرمی سے سلجھا رہی تھی۔ پانی بالوں میں ٹپکتا ہوا اس کی قمیص کو گیلا کر رہا تھا۔ بی بی سائن، آپ کے بال کتنے سونے ہیں۔ باغ بری نے بے اختیار اس کی تعریف کی تو اس کے کانوں میں کوئی گن بنایا۔ تیری زلفوں سے بادل کو رنگت ملی۔ بس اب جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ پروا نے برش اس کے ہاتھ میں سے لے لیا اور اداسی اور بے قلی نے اس کے وجود کو ڈھانپ لیا۔ حویلی کے تمام ملازمین اور انم کے گھر والوں کو خبر ہوتی کہ وہ ایک معمولی سے ملازم کے بارے میں اس طرح سوچ رہی ہے تو وہ سب کی نظروں میں گر جاتی۔ اگر بابا سائیں کو اس کے خیالات کی خبر ہوتی تو وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے پروا کو گولی مار دیتے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے پروا کا نکاح کیا ہے وہ اس کی نگاہ میں بہت بلند ہے۔ وہ اکثر اس کی تعریف کر چکے تھے، ان کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ جلد اس کی شادی کر دیں گے، پر پروا کو اس شخص سے 1% بھی دلچسپی نہیں تھی، نہ اس رشتے کے بعد اس کے اندر کوئی جذبہ ابھرا تھا۔ اس روز اس نے بے اختیار ارم کا نمبر گما ڈالا۔ سالیہ آنٹی طرح سے بات کرنے کے بعد ارم کی باری آئی۔ کیسی ہو؟ پروا نے آہستہ سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر تیری آواز کو کیا ہو گیا؟ کیسی تھکی تھکی سے لگ رہی ہو۔ ارم نے اسے چھیڑا تو وہ بے اختیار فروغ کے بارے میں پوچھ بیٹھی۔ وہ جو تمہارا ڈرائیور ہوا ہے، ڈرائیور تھا نا، پھر نہیں آیا؟ اس کے لہجے کی بے قراری چھپ نہیں رہی تھی۔ ارے تمہاری ڈانٹ کے بعد وہ بھاگے، اب نہیں آئے گا۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ساتھ والا جو شاندار سا بنگلہ ہے نا، اس نے وہاں ملازمت کر لی ہے۔ ارم نے چٹکی بچائی اور بات یوں ختم ہو گئی۔ بابا سائیں اور رزلٹ کا انتظار اسے برابر تھا۔ حیات کے مطابق وہ امریکہ میں مصروف تھے کہ فون کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے۔ جب ایک دن بے قراری حد سے بڑھی تو بابا سائیں کا فون آ ہی گیا، اور ان کی آواز کافی بھاری بھاری لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل کھانس رہے تھے۔ پروا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ موسمی نزلہ، زکام اور کھانسی ہے۔ اسے تسلیاں دینے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیات لاہور گیا۔ پروا کو خبر نہیں تھی کہ وہ دلاور کے گھر گیا ہے۔ اس وقت وہ دلاور کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا جو کہ جدید اور قدیم طرز کا بہترین امتزاج تھی۔ اس نے دل ہی دل میں مکینوں کے ذوق کو سرایا۔ ڈرائنگ روم میں تم سے بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی آدمی ملنے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ نکلا تو اس کی ماما نے اسے بتایا۔ نام بتایا ہے اس نے؟ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں، پر وہ مجھے آدمی بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے تمہارا ملنا جلنا ہے۔ معقول بیگم نے بیزاری سے ماتھے پر ہاتھ مارا تو ہنسنے لگا۔ ماما، میری جواب ہی ایسی، اچھے برے، الٹے سیدھے، ٹیڑے میڑے، نیک و بد لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں، آپ کولڈ ڈرنکس کے ساتھ کچھ اور بھجوا دیجیے گا۔ وہ نکل گیا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر معلوم بل سے بڑھ گئے۔ وہ اس سے احترام سے ملا۔ پروا پر دلاور سے زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی۔ وڈیرا سائیں کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو راضی کر لیں اور بی بی سائیں کو لے جائیں، کیونکہ بابا سائیں کی گرفتاری کے بعد ان کے رشتہ داروں نے نئی نئی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ حیات نے ہاتھ باندھتے ہوئے بتایا۔ دیکھو حیات، میں نے ابھی گھر والوں سے بات نہیں کی۔ کچھ عرصہ تو لگے گا۔ تمہاری پری بی بی کو خطرہ کیوں ہونے لگا؟ اتنے بڑے وڈیرے کی بیٹی ہیں، تمہارے جیسے جانے سال ملازم بھی تو ہیں۔ پروا کے دلاور کے فن کو حیات سمجھتے ہوئے بھی بڑی نرمی سے بولا۔ سائیں دلاور، آپ حویلی کا چکر لگائیں، ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ میں فارغ نہیں ہوں مسٹر حیات، حکومت کا ملازم ہوں، اتنی فرصت نہیں کہ حویلیوں کے چکر لگاتا رہوں۔ وہ تلخی سے بولا تو حیات حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ دلاور سائیں، وڈیرا سائیں نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے، تبھی آیا ہوں، اور میں تمہارے وڈیرے سائیں کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں۔
جو ان کا حکم سنتے ہی فوراً حکم کی تکمیل کرو۔ کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے پارٹ 7 کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔